السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم عشرہ ذی الحج میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحج کا آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحج کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحج کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرام وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے، انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، 6 پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا۔ دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلی قربانی تھی،
दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि हाबील हक पर है, इसलिए इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। कुरान पाक में तकरीबन कई मकामात पर 1 दर्जन के करीब आयतें कुर्बानी के मुतालिक ही नजर आएंगी आपको कि कुर्बानी का मफहूम क्या है। और तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए, अक्सर अंबिया की उम्मतों पर भी कुर्बानी के अहकाम वाजिब हुए, लेकिन अलग अलग तरीकों से। कुरान पाक में ये भी अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहीद इलैना अल्ला नुअमिन बिरसूलिन हत्ता यअतियना बिकुर्बानिन तअकुलुहुन नार, यानी कुछ लोगों ने ये कहा था उस जमाने में कि हम किसी रसूल पर ईमान नहीं लाएंगे उस वक्त तक जबकि कोई कुर्बानी आए, हम कुर्बानी करें और उसको आग खा ले जाए तो हमें समझ में आएगा कि हक पर कौन है। उस वक्त तक ये मामला थे कि कुर्बानी को आसमान से कोई आग आती और उठा ले जाती और समझ में आता कि इसकी कुर्बानी कबूल है और इसकी कुर्बानी रद्द कर दी गई। अब आप ये सोचते होंगे काश हमारे अंदर भी होता ऐसा, हम भी अपने जानवरों को ज़बा करके रखते। हम बैल को ज़बा कर रहे हैं, बकरे बकरियों को या फिर ऊंट को, 3 ही जानवर हैं ज़बा के लिए कुर्बानी में। मुर्गे मुर्गियों की कुर्बानियां नहीं होती, लेकिन अभी सुनने में आया है कि जमात अहले हदीस ने अंडे की कुर्बानी को भी जायज़ कहा है। सारे लोग नहीं होंगे, उनमें से भी कोई नरा जाहिल होगा। बहरहाल ये कुर्बानी के मुतालिक आप भी सोच रहे होंगे कि पहले की उम्मतों के लिए कुर्बानी करते थे तो आसमान से आग आती और उठा ले जाती। काश हमारे इसमें भी ऐसा होता, हम भी कुर्बानी करते और रखते, आसमान से कोई चीज आके उठा ले जाती तो हम सबको बताते कि देखो ये अल्लाह की तरफ से आई है और कुर्बानी हमारी कबूल है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप तस्वीर का एक ही रुख अपने तरफ से सोच रहे हैं। ये मेरे रब्बे जुल जलाल का एहसान है उम्मत मुस्तफ़ा पर। रब्बे जुल जलाल ने उम्मत मुस्तफ़ा के ऐबों को छुपाने के लिए, अगर मेरी कुर्बानी कबूल ना होती तो पूरे मुआशरे में मेरा चेहरा क्या होता। अगर आज आकर के फला की कुर्बानी को ले गई और मेरी छोड़ गई तो सबके सामने तो मैं रुसवा और जलील होता। 4 लोग सब बता करके कहते ये वो आदमी है जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा के हर ऐब को उसकी मौत तक महफूज रखा है, छुपा रखा है। कबूल हुई कि नहीं हुई ये सब क़यामत के दिन बताया जाएगा। आज मुआशरे में तुम सर ऊंचा करके ही चलो। ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान है। पहले के उम्मतों पर ये भी मामला थे कि अगर वो गुनाह करते तो फरिश्ते आकर उनके घर की चौखट पर लिख कर चले जाते रात को कि ये आदमी ने कल रात ये गुनाह किया है। कुछ की पेशानियों पर लिखा जाता था कि ये फला आदमी है, इसने जिना किया। वो तहरीर लेकर के किसके किसके सामने जाता था। आज 1000 गुनाह हमारे भी हैं, लेकिन ना हमारी चौखटों पर लिखे जाते हैं और ना हमारी पेशानियों पर। रब्बे जुल जलाल ने इस चीज को महफूज रखा है। वो सत्तार है, हर एक की सतर पोशी फरमाता है। अजीजा ने गिराम वकार, कुर्बानी का जो मफहूम और जो तस्वर इस्लाम में है, मैंने आयत करीमा 17वें पारे की ये तिलावत की है सूरतुल हज में से। अल्लाह ताला ने फरमाया वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, और ये ऊंटों को या कुर्बानी के जानवरों को हमने, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बनाई। अब यहाँ पर रुक करके मैं कहना चाहूंगा कि कुर्बानी क्या है। एक लफ्ज याद रख लेना, एक लफ्ज याद रख लेना, शआइरिल्लाह कहा गया है। शआइरिल्लाह जैसे कुरान पाक के दूसरे पारे में आया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, सफा और मरवा जो पहाड़ियां हैं मक्का मुकर्रमा में, ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की निशानियों में। इसी तरह कुर्बानी की बात जब आई तो रब ताला फरमाता है ये अल्लाह की निशानियों में से। अब याद रख लेना आप हमेशा, कुर्बानी क्या है तो एक लफ्ज कह देना कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह की निशानियों का सौदा किया जा सकता है? सफा और मरवा को खत्म कर दो, अल्लाह की निशानियां हैं, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी की मजाल है वो खत्म करेगा? अल्लाह की निशानियां हैं, शआइरुल्लाह, अल्लाह के जितने औलिया इकराम है वो शआइरुल्लाह है। मकामात मुकद्दसा ये शआइरुल्लाह है।
اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر، اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا، صدقہ کرو سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈھے چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، یعنی اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا ہے۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سمویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد
پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے، لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں، جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑ جائے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے۔ یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل، بھینس، یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا 1 ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے، کتے کو دیکھیں تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتے ہیں، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں۔
بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا ہے، یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرام وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ۔ جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ، کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو، گواہ رہو قربانی کے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب ہے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے۔ تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزوں یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو۔ کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا،
تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے، اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو۔ اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان کر لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھیراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بھائی قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فخذ اربعۃ من الطیر،
तुम 4 परिंदे ले लो। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? 4 परिंदे ले लो, उन्हें ज़बह करो और ज़बह करके उनके पूरे गोश्त का कीमा बनाओ। 4 अलग अलग किस्म के परिंदे हैं, उनका गोश्त पूरा मिक्स करके कीमा बनाया। उसके 4 हिस्से की अलग, सब मिक्स था। और हुक्म हुआ कि 4 पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा सा गोश्त रख करके आओ और फिर जमीन पर आकर वो 4 परिंदों के मुंह, उनके सर अपने पास रखो और आवाज दो उन परिंदों को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर परिंदे का नाम लेकर के आवाज दी। अब हुआ ये कि उनकी आंखों ने देखा वो गोश्त जो कीमा बन चुका था वो हवा में उड़ने लगा। जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्मों में मिलने लगा और बगैर सर के, बगैर मुंह के वो परिंदे फकत अपने जिस्म के साथ उड़ते हुए आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो सर रखे हुए थे वो जिस्मों के साथ जुड़ गए और पूरे परिंदे होकर उड़ गए। यह वाकया कोई हमारी कहानी नहीं है, यह कुरान का वाकया है। कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया। अब इसके मुतालिक जो कुछ हिकमतें हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबा सनाबिल शरीफ में फरमाते, वो 4 परिंदे जो थे उसमें से एक कौवा था, एक मुर्गा था, एक कबूतर था और एक मोर था। ये 4 परिंदे, इनके नाम याद रखने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक की अपनी अपनी एक खुसूसियत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या लिया? कौवा लिया था, मुर्गा लिया था और कबूतर लिया था और मोर लिया था। याद रखें ये 4 परिंदों, और ज़बह किया है, ज़बह किया है। कुर्बानी की बात है इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं। 4 परिंदों को क्यों ज़बह किया आपने? यही 4 परिंदे क्यों थे? अब इसमें सूफिया इकराम फरमाते हैं इसलिए कि इन 4 परिंदों की कुछ आदतें हैं। कौवा लालची बहुत है, लालच बहुत है, जितनी भी चीजें डालें फिर से इसके अंदर लालच होती है। मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत बहुत ज्यादा है। शहवत कहते हैं यानी जिनसी सुकून हासिल करने के जरिए ढूंढना, मेल फीमेल के साथ ताल्लुक कायम करना। मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है। तीसरा परिंदा है कबूतर, इसके अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत ज्यादा है, जल्दी दोस्ती कर लेता है और फिर अपने मालिक के साथ ही रहने लग जाता है। चौथा है मोर, इसके अंदर दिखाने की आदत बहुत ज्यादा है, खूबसूरत बहुत है और अपनी खूबसूरती को लोगों में बहुत ज्यादा दिखाता है। जब लोग देखते रहते हैं ना तो पूरा खोलकर नाचता है, पर पूरे खोलकर नाचता है उनके सामने। ये मोर की आदत है। अब सुनिए, साहिब सब सनाबिल शरीफ ये फरमाते हैं, कौवे की लालच, मुर्गे की शहवत, कबूतर की दोस्ती और मोर का दिखावा, ये सारी खतरनाक आदतें हैं, इंसान को तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। लालच इतनी खतरनाक है कि इंसान अपना दीन बेच सकता है। आज दीन बेचने वाले दिख भी रहे हैं। मैं चंद सिक्कों पर, हुकूमत के चंद डॉलरों पर बड़े बड़े अमामे गिर गए, बड़ी बड़ी खानकाएं जूतियों में आ गई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीज़ान गिरामी, ये लालच ये है उनको बहुत नीचे के दर्जे तक ले आती है। दूसरा है मुर्गे की शहवत, यह अगर इंसान के अंदर है तो फिर वो जानवरों की तरह हरकतें करता है। आप देखें बहुत सारे लोगों के अंदर जो शहवतें हैं, यही शहवत है जो इन्हें आवारा गर्दी पर ले आई है। आंखें सलामत नहीं है, दिन रात गुनाह करने की ख्वाहिश, ये शहवत ही का तो मादा है। एक नौजवान अगर ये समझता है कि एक लड़की को हासिल कर लेना ही मेरी जिंदगी का कुल मकसद है, तो गया कि वो अपनी पूरी जिंदगी को ही समझ नहीं सका। मौला ने तुझे किस लिए पैदा किया था और तू क्या बना रखा है? शहवत कितनी देर की होती है? थोड़े से चंद मिनटों की होती। जब वो शहवत खत्म होती है तो फिर उसका सारा सुकून गायब। फिर दूसरी मर्तबा वो काम करने की ख्वाहिश जब तक नहीं आती तब तक ठंडा है। इसी में वो अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपने ईमान को तबाह बर्बाद करता है, शहवत। तीसरी चीज दोस्ती। साहब फतहुल बारी अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब के शुरू में ही लिखा है, मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र जाने के वक्त मुझे सबसे पहली चीज ये नसीहत किए थे। कहा था कि
کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو, اچھے ہو, ساری چیزیں ہیں, لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو وہ دوستی ہے. دوستی سے بچو. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے, دوست بناؤ, لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے. وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا. قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی. 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. وہ کہے گا ہے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی, فقط دوستی کیا تھا بس. یاد رکھیں, آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں, کام نہیں کیے, کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے. آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں, لگائے نہیں, پھر بھی خوشبو آتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے. دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلاتے. دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے. ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے. وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس. تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں, تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں. سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے, تمہاری طاقت. ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے, کب آ رہا ہے فلاں, کب آ رہا ہے, اس کے انتظار میں. اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوما میں پڑا ہوا رہتا. کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے. ظاہر سی بات ہے ATM ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا. وہ بیمار پڑا رہا 1-2 سال نہیں, 3 سال, 4 سال, 5 سال. عزیزان گرامی, یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں. وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں. کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی, دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی, دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی. تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا. یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں. وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں, وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے نکل پڑے. دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزو. دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے, ہر درد میں, ہر دکھ میں. دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی ہے. بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے. میں تو نوجوانوں سے کہوں گا تمہیں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں, ان سے بچو, ان سے بچو. لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے, فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے, اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے. فیس بک پہ دیکھو, فلاں جگہ پر دیکھو, لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں. میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے. تو معلوم نہیں یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. دوستی یہ خطرناک ہے. میں کسی اور موقع پر عرض کروں. اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا, خوبصورتی کا دکھاوا, یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا, اس کو کہتے ہیں شرک اکبر, اور ایک ہے شرک خفی. اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے, گویا کہ تم خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو. معاذ اللہ رب العالمین. تکبر اور ریاکاری, دکھاوا, یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں. اب سمجھ کر کے چلیے, ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا, واقعہ ذہن میں ہے, 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا, پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا, پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے. انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے, کٹے ہوئے, ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے ظاہری طور پر,
ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا, ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے, لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا. جب یہ چار چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کے لیے حکمت ہے. آج تم ان چیزوں کو ذبح کرو. اسی لیے حکم بھی یہی ہے. اب حج کے موقع پر بھی جب بندہ وہاں پر مینا میں کنکریاں مارتا ہے, رجم کرتا ہے, وہاں کون سا شیطان ہے؟ کیا سینگ لگا ہوا کوئی بڑا شیطان کھڑا ہے؟ وہاں تو پتھروں کے پلر ہیں اور چھوٹی کنکریاں ہیں آپ کے ہاتھ میں. جب آپ مارتے ہیں تو پلر کو مار رہے ہیں. حقیقت میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں, وہ تو ایک سنت تمہارے سے کرائی جا رہی ہے. حکم یہی ہے کہ جب بندہ وہاں پر کنکری مارے تو یہ تصور کے ساتھ مارے کہ میرے اندر جو شیطان ہے میں اسے مار رہا ہوں, جو ہمہ وقت مجھے یاد خدا سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے, میں اسے کنکری مار رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز اگر تمہاری کنکری قبول ہوئی اور نیت قبول ہوئی تو مولا پوری زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا. تم نے مار دیا وہاں پر. اسی طرح قربانی کرنے کے وقت, چھری چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہ اے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید الاضحیٰ میں سب ذبح کر رہا ہوں, میں ذبح کر رہا ہوں. اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تم دیکھو کہ وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں گے. قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے, قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہے انہیں ذبح کر. ظاہر سی بات ہے سامنے ایک جانور ہے, جانور کو تو ہم ذبح کر رہے ہیں, لیکن قرآن نے کیا کہا؟ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون, بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں. تو نیتیں اچھی کرو, اسی کے اعتبار سے ذبح کرو. اے میرے عزیزوں, آج کے حالات میں یہ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا. عید الاضحیٰ ہو, عید الفطر ہو, قربانی ہو, یہ سب اسلام کے شعائر ہیں, اللہ کی نشانیاں. ان کو برقرار رکھو اور پوری آن شان بان کے ساتھ ادا کرو. میری طرف سے کہیں پر بھی میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کر کے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو. عزیزان گرام وقار, حیرت ہو رہی ہے, مارکیٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے, جگہ جگہ پر اب سات حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ جو بکے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے اب بھی کہتے ہیں کہ چاشتی نماز پڑھ لینا گھر میں. عید چھوڑ دو, چاشتی نماز پڑھ لو گھر میں. چاشتی نماز انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر فرض نمازیں نہیں ہیں اور چاشت پڑھا رہے ہیں. ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جو بیچارے سال بھر میں ایک عید کو تو برقرار رکھے, اس کو بھی ختم کرو گے تو اسلام ان کے ہاں بچا کیا؟ کچھ گھروں میں گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھو ان کی نمازیں تو صرف عیدوں میں باقی رہ گئی. عیدوں میں تو مسلمان نظر آتے ہیں, اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک بار بھی نظر نہ آئے. ختم کر دو ساری چیزیں. دین اسلام کے لیے اب آگے آنے والے خطرے اتنے شدید ہیں. مجھے احساس ہو رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے, بعد میں آنے والے بچوں کے لیے, نئی جنریشن کے لیے اتنے خطرے ہیں کہ وہ اپنے دین پر کیسے قائم رہیں گے. جانتے ہیں آپ